ناظرین، ہر طبقہ ہے فکر کی اس وقت اہم ضرورت ہے کہ کاروبار کو کھولا جائے، جو معمولات زندگی ہے اسے بحال کیا جائے۔ بیشتر مطالبات سامنے آ رہے ہیں، حکومت ان پر غور و فکر بھی کر رہی ہے۔ بہت سے علاقوں کو سیل کیا گیا، جب وہاں حالات معمول کے مطابق آنا شروع ہوئے تو ان علاقوں کو کھول دیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بیشتر اضلاع ایسے ہیں جہاں پر کورونا کی وبا پر قابو پایا جا چکا ہے، جنہیں کھولنے کے لیے حکومت رپورٹ مرتب کر رہی ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں ان اضلاع کو کھول دیا جائے گا اور وہاں پر معمولات زندگی بحال ہو جائے گا۔ رانا صاحب، اگر مجموعی طور پر صورتحال دیکھیں، پاکستان کے 3 بڑے شہر کراچی، لاہور اور پشاور، سب سے زیادہ انتظامیہ یہاں پر، سب سے زیادہ مشینری یہاں پر، سب سے زیادہ استعداد کار یہاں پر، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد ان 3 شہروں میں ہے۔ تو ایسے کون سے شہر ہیں جہاں پر مشینری بھی کم، انتظامیہ بھی کم، انتظامات بھی کم، لیکن اس کے باوجود وبا پر قابو پا لیا گیا؟ یاسر، ایک تو چیز ذہن میں رکھیے گا، جن 3 شہروں کا آپ نے نام لیا، لاہور، کراچی اور اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور، آپ دیکھیں تینوں شہروں میں جتنی آبادی ہے، ان تینوں شہروں میں جتنا انڈسٹریل ایریا ہے، ان تینوں شہروں میں جتنی ٹرانسپورٹ ہے، ان تینوں شہروں میں جتنے لوگوں کا رہن سہن ہے، ان تینوں شہروں کے اندر لوگوں کا مزاج کیسا ہے۔ یہاں پر آپ کرفیو کے بغیر یہ سمجھ لیں کہ لاک ڈاؤن کامیاب ہوگا، آپ کرفیو کے بغیر یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر لوگ کنٹرول میں آ جائیں گے، تو ممکن نہیں ہے۔ اور ان تینوں شہروں کے اندر اوسطاً اگر آپ دیکھیں تو 80% گھر ایسے ہیں، فیملیز ایسی ہیں جہاں پر بہت زیادہ لوگ اکٹھے رہتے ہیں فیملیز، اور 3 کمرے، 4 کمرے، 2 کمروں میں 20 لوگ رہتے ہیں، 25 لوگ رہتے ہیں، 8 لوگ رہتے ہیں، یعنی جوائنٹ فیملیز بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر کرائے میں بھی رہتے ہیں، کوارٹرز میں رہتے ہیں، فلیٹوں میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اگر کرونا پھیل رہا ہے، اگر یہاں پر کوئی چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے۔ اور اگر آپ پوری دنیا کا سینیریو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق ان شہروں میں، ان 3 شہروں میں اور باقی جہاں پہ پوری دنیا کے اندر کرونا پھیلا ہے، ان کی اور اس کی نسبت دیکھتے ہیں تو ہم بالکل بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب چونکہ ان شہروں میں اگر میں نے تو کہا کہ کرفیو کے علاوہ کوئی حل نہیں، سندھ کے اندر سب سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن کیا گیا، مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ بہت سے علاقوں میں لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے تھے، فٹ بال کے میچ بھی جاری تھے، بہت سی جگہوں پہ تھروں پر، چوکوں پہ، چوراہوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے بھی نظر آئے، بہت سی جگہوں پہ رکشہ بھی چلتا رہا اور چھوٹی ویگنیں بھی چلتی رہی، کارنر میٹنگز بھی ہوتی رہی، بہت سی جگہوں پہ تو کھانے بھی ہوتے رہے، وزراء سمیت دیگر لوگوں کے بھی۔ یہی سلسلہ جو ہے یہ پنجاب میں بھی ہوتا رہا، یہ لاہور شہر کے اندر بھی ہوتا رہا، یہی سلسلہ جو ہے پشاور میں بھی ہوتا رہا۔ اب کچھ شہروں کے مزاج علیحدہ ہے، لیکن وہ پاکستان کے وہ شہر جہاں کی صورتحال یہ نہیں تھی، وہاں پر لاک ڈاؤن جو تھا، بے شک جزوی لاک ڈاؤن تھا، لیکن وہ کامیاب رہا۔ ایک تو وہ کامیاب رہا، دوسرا وہاں پر ٹریول ہسٹری بہت کم تھی۔ یاسر، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ مثلا لاہور کے اندر کئی علاقے ایسے تھے جہاں پر جب سٹارٹ میں بہت زیادہ پھیلنا شروع ہوا تو پتہ چلا کہ یہاں پر ٹریولنگ ہسٹری بہت زیادہ ہے، کہ لوگ باہر سے ٹریول کر کے بہت زیادہ آئے ہیں اور ان کو نہیں پتہ تھا، جس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ اب باقی کئی شہر ایسے ہیں جہاں پر ٹریول ہسٹری نہیں ہے، جہاں کے لوگوں کا کھانا پینا، خوراک دیہاتوں کی ٹائپ کے ہیں، جہاں پر بہترین خوراک ہے، جہاں کے لوگ مشقت بہت زیادہ کرتے ہیں، کام بہت زیادہ کرتے ہیں، محنت اتنی کرتے ہیں کہ ایک ورزش جو ہوتی ہے نا ایک انسانی جسم کے لیے، اس سے زیادہ وہ ہوتا ہے کام، قوت مدافعت بہت زیادہ ہے۔ تو ان علاقوں میں یہ ریشو بہت کم رہی۔ اب پنجاب کے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پنجاب کے 10 سے 12 اضلاع ایسے نظر آئیں گے جہاں پر کرونا کے مریض نہ ہونے کے برابر ہے۔ مثلا آپ کے لاہور کے بالکل پاس ہے نا، 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ اوکارا ہے، آپ اوکارا میں اکا دکا کیس سامنے آ رہے ہیں، اکا دکا میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح لیکن اوکارا سے اب بہت پہلے آ جاتے ہیں قصور میں، وہاں پہ بہت زیادہ ہے، چونیا میں بہت زیادہ ہے، پھول نگر میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ بس ایسے بہت سے اضلاع، ایسی بہت سی تحصیلیں موجود ہیں۔ یہی حساب سندھ کے اندر ہے، یہی حساب KPK میں ہے، یہی حساب جو بلوچستان میں ہے۔ تو اب فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں ایسے اضلاع جہاں پر کرونا ختم ہو گیا ہے یا کرونا کا مریض نہ ہونے کے برابر ہے، ان اضلاع میں کاروباری سرگرمیوں کو بحال کر دیا جائے گا۔ کاروباری سرگرمیوں کو بحال کرنے کے لیے انہیں SOP ضرور دیا جائے گا۔ نہیں رانا صاحب، ایک چیز واضح کر دیں، کیا یہ اس وقت صورتحال یا وہ گردشی دائرہ جو رکھا گیا تھا، جو ایک ٹائم پیریڈ رکھا گیا تھا کہ اتنے عرصے کے لیے اس علاقے کو لاک ڈاؤن رکھا جائے گا، کیا وہ پورا ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے یا پھر کاروباری حلقوں کے دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ان علاقوں کو کھول دیا جائے جہاں پہ صورتحال اس وقت نارمل؟ نہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ کاروباری دباؤ، حلقوں کا دباؤ بھی ہے
اور دوسرا انہوں نے پاکستان نے اپنی معاشیت بھی دیکھنی ہے. اب ایک جگہ پہ کرونا نہیں ہے, اگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے ایک جگہ پہ, تو پھر اس جگہ پہ کیا کیا جائے گا؟ اس کو انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایسی تمام جگہیں جہاں پر کرونا اب ختم ہو گیا ہے وہاں پر حفاظتی تدابیر اختیار کر کے صحت کے اصولوں کے مطابق وہاں پہ اجازت دے دی جائے گی, وہاں پہ ماسک لازمی قرار دیا جائے گا, دستانے لازمی قرار دیے جائیں گے. وہ تمام ایس او پی جو کرونا سے بچنے کے لیے ہیں ان کو وہاں پر لاگو کیا جائے گا. لیکن رانا صاحب اگر صورتحال دیکھیں تو یہ سخت ترین لاک ڈاؤن میں بھی اس ایس او پی پہ عمل نہیں ہوا, تو آپ یہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ان علاقوں کو کھول کے وہاں پہ ایس او پی پہ عمل درآمد ہو؟ دیکھیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ایس او پی پر عمل ہوا تھا اور وہاں کے لوگ بچ گئے, جہاں پر عمل نہیں ہوا وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. لیکن میں بھی بتا دوں آپ کو, مجھے بتائیں کیا لاہور شہر میں, کیا کراچی میں, کیا پشاور میں کاروباری سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا کاروباری سرگرمیاں نہیں ہو رہی؟ لیکن ہم اپنے پروگرام میں بتاتے ہیں رات کو آپ رات 11 بجے کے بعد لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ شالمی چلے جائیں تو آپ کو کاروباری سرگرمیاں ہوتی نظر آئیں گی, اور معمول سے زیادہ ہے, معمول سے زیادہ. آپ ایشیا کی سب سے بڑی لوہا مارکیٹ میں سریچا چلے جائیں تو رات 11 بجے کے بعد آپ کو مختلف فن مسائل سے کہ ملیں, فنس کی ملیں چلتی, آئرن کی ملیں چلتی نظر آئیں گی. آپ کو وہاں پہ لوہے کا کاروبار ہوتا نظر آئے گا. آپ ہارڈ روڈ پہ چلے جائیں, مکرو روڈ پہ چلے جائیں, رات کے اندھیرے میں وہ کوئی کرونا نہیں, کوئی کسی چیز کا ڈر نہیں, سب کچھ آپ کو نظر آئے گا. یہ چل رہا ہے. اگر یہی ہماری قوم اس کو تھوڑا سا سکون سے لیتی, اگر ہم اس لاک ڈاؤن کے اصولوں پہ عمل کرتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج ہماری صورتحال بالکل تبدیل ہوتی. اور پاکستان میں اس لیے بھی سب کچھ کیا جا رہا ہے, یاسر ذہن میں رکھیے کہ کرونا کے ہم سے زیادہ مریض جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں ہیں, لیکن دبئی میں آپ کو پتہ ہے تمام تقریباً شاپنگ پلازے کھول دیے گئے ہیں. سعودی عرب کے اندر اکثر جو شاپنگ پلازے ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں. تو لہٰذا یہ پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم اب شروع ہو رہا ہے. فرانس کے اندر جو ہے وہ 11 تاریخ سے تقریباً یہ 10 اور 11 تاریخ کے درمیان یہ کھول رہے ہیں کاروباری سرگرمیاں. تو پاکستان کے اندر بھی یہ ہونے جا رہا ہے, اور تاجر برادری کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ایسے اعلانات متوقع ہیں, اور اس کے بعد لاہور اور دیگر شہروں میں بھی یہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا, اور جہاں پر کاروباری سرگرمیاں ہیں وہاں پر کچھ ایس او پی بنائے جائیں گے اور انہیں کاروبار کی اجازت دینے پر غور کیا جائے. لیکن ناظرین یہ یاد رکھیے کہ مختلف تجزیاتی کی جانب سے یا WHO کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں فلاں تاریخ کو یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا, تو یاد رکھیے کہ یہ وہ سب اقدامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ انہوں نے تاریخ دی ہے. اگر ان ایس او پیز پر عمل نہیں ہوتا, اگر حالات اس طرح کے آنے والے دنوں میں نہیں رہتے, تو پھر یہ وقت مزید بھی بڑھ سکتا ہے. اس لیے ایس او پی پر عمل درآمد کرنا بے حد ضروری ہے, احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے.